اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اپنی بات کے سلسلے کے 10ویں ویلاگ کے ساتھ طارق محمود آپ کی خدمت میں۔ میرے محترم ناظرین، پچھلے سیشن میں ہم اللہ رب العزت کی مغفرت اور بخشش والی صفات کو ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں پھر جب ہم اس کے بیک گراؤنڈ میں گئے تو ہمارے سامنے جو ہے نا نسل انسانی کی تخلیق جو ہے وہ یا اس کا آغاز یا ابتدا وہ ہمارے سامنے آیا۔ تو پھر اس میں جو ہے نا ہمارے سامنے ایک کریکٹر جو آتا ہے وہ آتا ہے اس کا ابلیس کا یا شیطان کا۔ تو تخلیق آدم سے پہلے میرے محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی دو مخلوقات تھیں۔ ایک تھی نوری مخلوق جو کہ ملائکہ تھے، فرشتے تھے، تو چونکہ ان کے ساتھ تو کوئی نفسانی خواہشات ہے نہیں ہیں، لہذا ان سے کوئی گناہ اور خطا، کوئی لغزش بھی نہیں ہوتی۔ اور وہ پھر یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ایک ایکسکلوسیو ایک فورس ہے کہ جو ایک طرف تو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، دوسرے ان فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں کہ جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو تفویض کیے گئے ہیں۔ وہ ہمہ وقت انہی کو سر انجام دینے میں مصروف رہتے ہیں۔ تو وہ تو چونکہ اللہ کی نوری مخلوق ہے۔ اس کے بعد تخلیق آدم سے پہلے جو ہے وہ دوسری جو اللہ کی مخلوق تھی وہ تھی جنات، اور یہ ابلیس یا شیطان جو ہے یہ بھی جنات میں سے ہی ہے۔ تو جنات کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو جو ہے نا قرآن کی اس کے دیکھ لیتے ہیں تناظر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الحجر جو ہے اس کی آیت نمبر ہے 27، سورہ الحجر آیت نمبر 27۔ اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ اس سے پہلے جو پھر 26 نمبر آیت ہے اس میں جو ہے نا تخلیق آدم کے حوالے سے جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ بتایا گیا کہ جو جنات ہیں وہ آدم سے پہلے موجود تھے، اور ان کو ہم نے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے بغیر دھوئیں والی آگ سے، یعنی وہ آگ کے جس کے شعلے اوپر کی طرف بلند ہو رہے ہوتے ہیں اس سے پیدا فرمایا۔ تو یہ ہے کہ اس چونکہ آگ کی وجہ سے ان کے اندر، جنات کے اندر جو سرکشی ہے وہ جو ہے وہ بدرجہ اتم جو ہے نا موجود ہے، کوٹ کوٹ کے سمجھے ان کے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا دوسری جو آیت ہے وہ سورہ کاف کی آیت نمبر 50، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے باہر ہو گیا۔ تو یہ دو آیات اس کے اندر۔ پھر تیسرا جو ہے نا اسی طرح سورہ زاریات میں بھی، سورہ زاریات میں غالباً آیت نمبر 56 ہے، آیت نمبر 56، اس میں بھی یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس، وہاں بھی یعنی کہ جنوں کی جو تخلیق ہے اس کو اللہ رب العزت نے پہلے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ہے کہ تخلیق آدم سے پہلے جو ہے وہ جنات موجود تھے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو ظاہر ہے ان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا، خاک سے پیدا فرمایا۔ تو اب ایک طرف جو ہے نا وہ نوری ہیں جن سے کوئی گناہ یا سرکشی جو ہے نا وہ ان کے اس کے اندر خمیر کے اندر آئی نہیں ہے، وہ تو نوری مخلوق ہے، اور دوسری طرف ناری ہے جن کے اندر سرکشی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اور تیسری جو مخلوق اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی وہ اس کا خمیر ہی جو ہے نا وہ مٹی ہے، خاک ہے۔ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا خطا کا پتلا، انسان خطا کا پتلا ہے، تو جس کا خمیر ہی جو ہے نا وہ خاک ہے، تو لازماً ہے کہ اس کی جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ان کمزوریوں کے ساتھ کہ اس سے لغزش بھی ہوگی، نسیان بھی ہوگی، بھول بھی ہوگی، گناہ بھی ہوں گے، وہ چونکہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، ان کمزوریوں کو ساتھ لے کے آیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی 3 مخلوقات ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو آج کے سیشن میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ایک تو چونکہ مین جو ہے وہ کریکٹر تو ہمارا وہ اس کا ہوگا جو انڈر ڈسکشن رہے گا زیادہ، وہ ابلیس کا ہے، شیطان کا۔
تو لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے جس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، پھر اما ہوا کو پیدا فرمایا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نسل انسانی کی ابتدا کی، پھر اس سے آگے آدم علیہ السلام کی نسل جو ہے نا وہ بڑھی۔ اسی طرح جنات کے اندر بھی اس طرح ہے کہ ایک میل اور ایک فیمیل کو پہلے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور اس سے ان کی نسل جو ہے نا وہ بڑھی۔ تو پہلے شروع میں تو تھوڑا سا نسل جن جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے ہم۔ اس کے بعد جو مین فوکس ہمارا، یہ ایمفیسس ہمارا رہے گا، وہ رہے گا ابلیس کے اوپر۔ اس کی وجہ میرے محترم ناظرین یہ ہے کہ یہ جیسے جس وقت ہمارا یہ سیشن کلوز ہوگا تو جو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ یہ ہوں گی، ایک تو جو اس کی ابلیس کی جو اہمیت ہے اس کائنات کے نظام کے اندر، یا خاص طور پہ جو ہے نا ہم آدم کی نسل سے یا انسانوں سے متعلق جو ہے جو اس کی اہمیت ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ ایک تو یہ بات ہو جائے گی، اور دوسرا جو ہے نا جو وجہ تخلیق نسل آدم ہے کہ آدم کی نسل کو کیوں شروع کیا گیا، حضرت انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، یہ آج کے سیشن کے جب ہم کلوز پہ پہنچیں گے تو ہم اس انشاءاللہ پوائنٹ پہ بھی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ آج ہمارا جو ٹریک جو رہے گا ڈسکشن کا وہ اس طرح سے رہے گا کہ پہلے ہم ان کی جنات کو ڈسکس کریں گے موٹا موٹا، اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم اس کا جو بایو ڈیٹا یا پروفائل ہے ابلیس کا اس کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین کرام، جہاں تک جنوں کی نسل کی ابتدا کا تعلق ہے تو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہماری نسل کی ابتدا حضرت آدم سے ہوئی اور وہی ہمارے جد امجد ہیں، اسی طرح جو ہے نا وہ جنوں کی جو ابتدا ہوئی وہ بھی ایک جن تھا جس کا نام تھا تارانوس، اور دوسری روایت میں آتا ہے مارج نام اس کا آتا ہے، اور اس کی جو فیمیل تھی اس کا نام مارجہ آتا ہے۔ یہاں ایک چیز میں اور گزارش ناظرین محترم کر دیتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹا جو ابلیس کے متعلق ہے یہ مختلف روایات سے ہے اور مختلف سورسز سے میں نے بھی اس کو گیدر کرنے کی کوشش کی ہے، یہ کوئی اتھینٹک کسی سورس سے نہیں لیا گیا، مختلف روایات میں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جس وقت تخلیق آدم پہ ہم جائیں گے تو وہاں جب چیزوں کو ہم کو ریلیٹ کریں گے تو وہاں یہ تھوڑا سا اس سے جو ہے نا اس کا ایک ربط اور ہم آہنگی جو ہے نا وہ ہمیں نظر آئے گی۔ تو بہرکیف ہمیں ناموں سے کچھ نہیں ہے کہ نام کیا تھے، یہ تو ہم ایک تھوڑا سا ایک اپنا ایک انڈرسٹینڈنگ اس سے لینا چاہ رہے ہیں، اور بیسک جو ہے نا وہ ہم جو اہمیت ہے اس کی ابلیس کی، وہ ہمارا جو سینٹر اور فوکس پوائنٹ ہے وہ تو وہ والا ہے نا، باقی یہ تو ہم جسٹ ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو ہے نا ایک روایت میں نام آ رہا ہے تارانوس اور دوسری میں آ رہا ہے مارج، اور یہ جو ہے یہ ابلیس سے اس طرح آتا ہے کہ 1,44,000 پہلے جو ہے سال 1,44,000 سال پہلے جو ہے اس کا جنم ہوا اور یہ موجود تھا۔ اچھا، شروع کے زمانے میں ایسا تھا کہ ان کے اندر نہ تو کوئی بیماری آتی تھی، نہ ہی جو ہے نا وہ موت تھی، مطلب ڈیتھ کا کوئی سلسلہ نہیں تھا ان کے اندر، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کی نسل بہت زیادہ بڑھی، اور جو پہلی جو ڈیتھ ان کی ہوئی وہ پیدائش کے ان کی نسل کے ابتدا کے 36,000 سال کے بعد ہوئی۔ تو دوسرا یہ تھا کہ چونکہ یہ آتشی مخلوق ہے اس لیے جو ہے نا وہ آتش، یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ آگ کا شعلہ تو اوپر کی طرف جاتا ہے، وہ سرکشی ان کے اندر جو ہے نا بدرجہ اتم موجود تھی، وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور ان کی نسل جو ہے نا وہ تیزی سے بڑھتی رہی۔ پھر یہ ہوا کہ یہ تھا کہ یہ چونکہ زمین پہ آباد تھے تو، اور پھر اس میں جو ہے نا بڑے نیک جن جو ہے نا بڑے عبادت گزار بھی آ گئے، تو پھر جو ہے نا وہ فرشتوں نے، ایک روایت میں اس طرح سے آتا ہے کہ فرشتوں نے جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ان کو جو ہے نا آسمان پہ بھی جو ہے نا بلایا جائے، تو بہرکیف اس طرح سے ان کی جو ہے نا رسائی آسمانوں تک بھی ہو گئی۔ تو ناظرین محترم، ان کی جو کمانڈ تھی یا ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ وقتاً فوقتاً چینج ہوتی رہی، لیکن ایک نمایاں جو نام جو سامنے آتا ہے جس کو روایات میں بیان کیا گیا ہے وہ چلپا نیس نامی ایک جن تھا جو کہ بڑا انٹیلیجنٹ بھی تھا اور پارسا بھی تھا، تو ایک زمانہ تک جو ہے نا یہ ان کی کمانڈ جو ہے وہ لیڈرشپ اس کے پاس رہی، وہ ان کی قیادت کرتا رہا۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر نیکسٹ کمانڈ ملی باموس کو، تو پھر اس باموس ہی کے زمانے کے اندر جو ہے نا دو جن جو ہے وہ چلیپا اور تلبیس، یہ جو ہے نا انٹیلیجنٹ بھی تھے اور پارسا بھی تھے اور بہادر بھی کمال کے تھے یہ، تو یہ دو جو ہے نا بڑے مشہور ہوئے۔ اور پھر ایک روایت کے مطابق یہ جو ابلیس ہے یا عزازیل جس کا نام تھا، یہ جو ہے چلیپا کا بیٹا ہے یہ،
تو چلیپا جو ہے نا بڑا بہادر انٹیلیجنٹ تھا. اب اس کو جو ہے نا جو عزازیل ہے یا ابلیس ہے، اس کو جو بہادری یا جو انٹیلیجنٹ ہونا یا جو اس کی انٹلیکچوئل وہ لیڈر چیزیں کوالٹیز ہیں، وہ اس کو اس کے والد کی طرف سے ملی. جبکہ جو ہوشیاری یا مکاری، جس کو آپ کلیورنیس یا کننگنیس کہہ سکتے ہیں، وہ والی خصوصیات اس کے پاس اس کی ماں کی طرف سے آئیں. تو یہ ایک روایت کے مطابق جو چلیپا تھا، یہ اس کا دوسری ایک روایت میں اس کا نام جو ہے نا خبیث بھی آیا ہے، چلیپا کا، اس کے والد کا. پھر یہ ہوا کہ چونکہ یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ ایک وقت میں جا کے بہت بڑا عالم بن گیا جو عزازیل تھا. علم اس کے پاس کمال کا علم، بہت ہائی فائی علم تھا اس کے پاس، اور پارسا بھی تھا، بہادر بھی تھا، انٹیلیجنٹ. تو اس کو جو ہے نا پھر مطلب آسمان تک جو ہے نا وہ ظاہر رسائی اس کو مل گئی. وہاں یہ فرشتوں کو بھی جو ہے نا پھر ان کا مینٹور بن گیا، ان کو جو ہے نا معلم بن گیا، ان کا پروفیسر لگ گیا وہاں پہ جا کے. تو اب ہوا کیا کہ جو زمین کے اوپر جنات تھے، انہوں نے پھر وہ سرکشی اور گمراہی کی چیزیں شروع کر دیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب زمین نے جو ہے نا اللہ رب العزت سے استدعا کی کہ ان کی شکایت کی، ان کی بدعمالیوں کی، جنات کی، ان کی گمراہیوں اور سرکشیوں کی. تو اس میں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جنات میں سے ہی ان کے اوپر ایک ظاہر کچھ علاقے میں، کچھ جو ہے نا کچھ زمانوں کے اندر، کچھ قوموں کے اندر اس طرح سے وقتاً فوقتاً ان کے پاس جو روایات میں آتا ہے 800 انبیاء کو اللہ نے بھیجا. لیکن یہ اتنے بدبخت تھے اور سرکشی میں اس قدر یہ بڑھ چکے تھے، کیونکہ آتشی مخلوق ہے. تو انہوں نے کیا کہ یہ ان انبیاء کو مار دیتے تھے. پھر جو ہے نا ایک فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عزازیل کو ہی زمین پہ دوبارہ بھیجا، تم جاؤ اور ان کو جو ہے نا رہنمائی کرو، ان کو سیدھے راستے پہ لے کے آؤ. لیکن جب عزازیل دوبارہ آیا تو ان جنات نے جو ہے نا عزازیل کی بھی کوئی نہ مانی، جس میں ایک اس طرح سے ہے کہ بھئی عزازیل نے ان میں سے کافی کو جو ہے نا اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کو مار دیا. اور دوسری جگہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آگ جو ہے نا مسلط کی ان کے اوپر، تو جس کی وجہ سے وہ جتنے بھی گمراہ جنات تھے وہ جو ہے نا ختم ہو گئے، اور جو باقی جو نیک اور پارسا تھے وہ کچھ جنگلوں کی طرف چلے گئے، کچھ جو ہے سمندروں کی طرف چلے گئے. ناظرین محترم، ابلیس نے جو ہے وہ آسمانوں میں عاجزی، انکساری، زہد و عبادت کی جو ہے نا وہ اس نے انتہا کر دی. ایک چپے پہ جو ہے نا اس نے سجدے کیے. لیکن ایک دفعہ اس نے جو ہے نا حضرت عزرائیل کو، فرشتے کو جب دیکھا تو یہ جو ہے نا سجدے میں گر گیا. یہاں تک مطلب اس کی صورتحال تھی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ فرشتوں کی جس کو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک سپریم کمانڈر یا اس کا کمانڈر ان چیف جو ہے نا وہ فرشتوں کے اوپر یہ تھا، اور یہ ساری جو ہے نا وہ مقصد اختیارات جو ہے نا وہ عزازیل ہی کے پاس تھے. یہ تقریباً اس نے جو ہے نا مطلب 14,000 سال عرش کا طواف کیا. اس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا. پھر تقریباً جو ہے نا وہ 30,000 سال جو ہے وہ مقربین فرشتوں کا سردار رہا. 30,000 سال. اور ساتھ استاد بھی تھا ان کا، ایک ایسوسیٹ پروفیسر کا اس کا جو ہے نا پوزیشن تھی اس کے پاس. اور تقریباً 80,000 سال ناظرین محترم یہ جو ہے نا اس کا فرشتوں کا ساتھ، اس کا ساتھ رہا وہاں پہ. ان کے مطلب وہ ساری چیزیں ان کے پاس. اور یہ پہلے آسمان پہ جو ہے نا اس کو عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا. پہلے آسمان پہ عابد، دوسرے پہ زاہد، تیسرے پہ اس کو بلال، چوتھے پہ والی، پانچویں پہ جو ہے نا تقی، اور چھٹے پہ قبازان کے نام سے جو ہے نا اس کو پکارا جاتا تھا. یہ مشہور ہو گیا تھا وہاں پہ. اور پھر اس کو جو ہے نا یہاں تک ہوا کہ جو اس کا جنت رضوان کا جو داروغہ ہے اس کی معاونت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کر دیا، ذمہ داری دے دی کہ اس کی بھی معاونت کرو. نتیجتاً اس کو جو ہے نا وہ جنت میں داخلے کی جو اجازت ہے وہ بھی مل گئی، اور جنت رضوان کی کنجیاں بھی اس کے پاس پھر بعد میں آ گئیں. تقریباً جو ہے نا 1,000 سال، تقریباً 1,000 سال جنت رضوان کا بھی جو ہے نا یہ انچارج رہا. اور روایات کے مطابق تقریباً 40,000 سال تک جو ہے نا یہ خزانچی اور دوسرے جو امور تھے ان ساری چیزوں کا انچارج اور سپریم کمانڈر رہا. پھر یہ ہوا کہ ایک وقت میں جو ہے نا فرشتوں نے ایک کتبہ لگا ہوا دیکھا اس کے جنت کے دروازوں کے اوپر، کہ اس میں کچھ اس طرح سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ونس ہی ریڈ این
انسکرپشن اس کو کتبہ کہیں گے یا ادھر لکھا ہوا ہے اس نے دیکھا آن دی گیٹس آف دی پیراڈائز دیر از اے سرونٹ امنگ دی موسٹ ہائیلی فیورڈ سرونٹس آف دی آلمائٹی اللہ اینڈ فار اے لانگ ٹائم ہی ول بی اوبیڈینٹ اینڈ serve his Lord well. However, there will come a day on which he will oppose his Lord and disobey, and he will be driven from the gates and will be cursed. یہ جو ہے نا فرشتوں نے دیکھا، اس نے دیکھا، تو اس نے پھر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے جا کے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ بدبخت کون ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ بھئی ایک وقت آئے گا کہ جب مجھے اجازت دی جائے کہ میں جو ہے نا اس کے اوپر لعنت بھیجوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی 1000 سال تک یہ پھر وہ جو ہے نا وہ لعنت بھیجتا رہا اس پہ. وہ پھر اسی طرح کا ایک دوسرا جو ہے نا وہ اپنا ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ اس نے جو ہے نا وہ بھی اس نے جو ہے نا اس کے جنت کے کئی دروازوں کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، تو پھر اس پہ بھی اس نے جا کے اللہ سے پوچھا کہ یہ شیطان کون ہے. تو اگین وہی والی چیز رپیٹ ہوئی کہ اور اس کے یہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسا میرے جو ہے نا جو میرے اوبیڈینٹ جو میرے فرما بردار ہیں ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے کہ جو ہے نا کسی ایک وقت میں میری نافرمانی کرے گا. تو اس نے کہا ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا ہی ہوگا. تو وہ اگین وہی والی اس کو جو ہے نا پھر جواب ملا. اب اللہ رب العزت جو ہے نا یہاں میرے محترم ناظرین ایک چیز کہ جو اس کی وہ مکاری اور جو کننگنیس اور کلیورنیس اور وہ جو اس کی جو ہے نا وہ چالیں تھیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی ذات تو عالم الغیب ہے. تو اللہ تو کہتے ہیں نا وہ دلوں میں اٹھنے ہوئے جو خیالات ہیں، واللہ علیم بذات الصدور وخصل ما فی الصدور حبل الورید، وہ تو شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ دلوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی اللہ کی ذات جانتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ذات ہیں، اللہ کو تو سب علم تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس چیز سے آگاہ تھے پوری طرح سے کہ یہی جو ہے نا ابلیس جو ہے نا یہ حرکت کرے گا. تو یہ ایک طرح سے اس کو پیغام جو ہے نا وہ 2 دفعہ یہ پیغام بھی وہاں پہ جنت کے اوپر ایک کتبہ جو ہے نا وہ نمایاں کر دیا گیا، وہاں لکھا ہوا اس نے دیکھا، سارے فرشتوں نے دیکھا. تو یہ چیز بھی ہوئی، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی اس نے وہاں پہ لکھا ہوا دیکھا. عزیزان گرامی قدر، یہاں اس پوائنٹ پہ آ کے میں آپ کی توجہ اس اپنے فکرے کی طرف جو ہے نا وہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ جو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ بہت ہی یعنی کہ توپ چیز ہے، یہ یعنی ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو اب اگر یہاں تک ہم اس کے جو ہے نا جو ہم نے کریڈینشلز اس کے بیان کیے، جو ہم نے اس کے سی وی یا بایو ڈیٹا کو دیکھا، تو اس میں کیا چیز سامنے آئی کہ ایک تو یہ خود پرسنلی بڑا بہادر تھا، بہت انٹیلیجنٹ تھا، بڑا جو ہے نا یعنی کہ عبادت گزار تھا، یہ ساری چیزیں تھیں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو اختیارات جو ملتے گئے، آسمانوں تک رسائی ہو گئی، فرشتوں کے اوپر بھی کمانڈ مل گئی. پھر جو ہے نا یہ وہاں پہ یعنی جو ہے نا وہ جنت رضوان کا داروغہ بھی، اس کی معاونت بھی مل گئی، جنت کی کوئی مطلب جنت جہنم کے اختیارات بھی مل گئے. ان نٹ شل اگر ہم ایک فکرے میں کہیں تو ایک طرح سے اس کو جو ہے نا یہ تو اللہ کے واقعی خلیفہ کے طور پہ جو ہے نا فرائض سر انجام دے رہا تھا. اختیارات تو اس کے پاس سارے وہی والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تفویض کیے ہوئے تھے. اب چونکہ یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی جو ہے نا وہ 14,000 سال اس نے جو ہے نا مطلب اللہ کے عرش کا طواف کیا، 30,000 سال فرشتوں مقربین فرشتوں کا سردار رہا، تو 80,000 سال فرشتوں کے ساتھ اس کا رہا، مختلف اس کے نام مختلف آسمانوں پہ تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اس کے دل و دماغ کے اندر وہ ناپاک عزائم اور وہ نجس خیالات جو ہے نا انہوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا، جس کی 2 دفعہ اس کو انڈیکیشن بھی مل چکی تھی. اور اس سلسلے میں یہ بات پھر بھی نہیں آیا. اس نے کیا کیا کہ یہ فرشتوں سے اس نے لابنگ شروع کر دی اس سلسلے میں کہ جو ہے نا اللہ کی ربوبیت کے اندر اور ان چیزوں کے اندر یہ جو ہے نا مطلب یہ اس طرف بڑھنا شروع ہو گیا. تو فرشتوں کی خاموشی کے بعد بھی یہ چیزیں اس کے دل و دماغ کے اندر چلتی رہیں. ناظرین گرامی، یہاں تک جو چیز ہمارے سامنے آئی، جو اس کا ہم نے عزازیل کا یا ابلیس کا ڈیٹا ہم نے ڈسکس کیا، تو اس میں ایک تو اس کی اہمیت ہمارے سامنے آ گئی، پوائنٹ 1 ہو گیا. پوائنٹ 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے دل و دماغ کے اندر وہ جو ناپاک عزائم تھے، جو اللہ کی جو ہے نا ربوبیت اور اللہ کی بادشاہت میں شرکت کے جو خواب اس نے دیکھنے شروع کیے تھے، وہ بات آ گئی. تو ایک تو اس پوائنٹ کو جو ہے نا ذرا سا
نوٹ فرما لیں کہ اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ چیزیں ہو گئیں۔ اور یہ جو اس کے دل و دماغ کے اندر یہ نجس اور ناپاک عزائم آئے تو یہ کیا ہے کہ یہ وہ جو میں نے پچھلے سیشن کے غالباً کسی اس میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، سورہ لقمان کی آیت ان الشرک لظلم عظیم، اور سورہ نساء کی 2 آیات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے مگر اس کے سوا جو بھی گناہ ہوں گے ان کو اللہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ کو قطعاً بھی جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں تھا۔ تو یہ وہ پوائنٹ تھا جس کے لیے تھوڑا میں نے قدر تفصیلی جو ہے نا گزارشات آپ سے شیئر کی کہ بھائی ایک تو کس انتہا لیول کا جو ہے نا عالم تھا، زائد تھا، اور اس کے اختیارات کتنے تھے ابلیس کے، لیکن جب وہ اس ضلالت کی طرف گیا کہ اللہ کی شنشائیت اور اس کی ربوبیت کے اندر جو ہے نا وہ شراکت کا خواب جب دیکھنے لگا تو اس کا انجام اللہ نے کیا کیا۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی، اور تیسرا پیغام جو ہے نا یہ والا ہے کہ اللہ کو اپنی صفات، ذات صفات کے اندر شراکت قطعاً بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پہ میرے محترم ناظرین اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ٹرننگ پوائنٹ ہے یا ڈیسائسو مومنٹ آ گیا، یہ والا نا یہ ڈیسائسو مومنٹ آ گیا کہ یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا فیصلہ لے لیا۔ وہ کیا تھا؟ اگر ایک طرف اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو مقربین فرشتوں میں سے کسی بھی فرشتے کو اللہ تعالیٰ یہ اختیارات اس سے لے گئے تو اللہ پاک ان کے حوالے کر دیتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ یا اللہ رب العزت نے ایک دوسرا فیصلہ کیا، اور اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے، وہ ہم جب اگلے سیشن میں کسی میں چلیں گے تو وہ پیغام بھی ہمیں اس میں سے مل جائے گا۔ اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ اللہ نے فیصلہ کیا فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی کسی کو یہ چارج نہیں دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ میں جو ہے نا ایک مٹی سے جو ہے نا ایک انسان کو پیدا کروں گا اور اس کو زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو یہ یہاں تک میرے محترم ناظرین میرا خیال ہے، میں امید کرتا ہوں کہ میں جو چیز ایک میرے دل و دماغ میں چلی وہ میں کسی حد تک جو ہے نا آپ سے شیئر کر پایا۔ کس حد تک ہوا ہے اس کا جو ہے نا پلیز فیڈ بیک مجھے دیجیے گا آپ۔ تو اب اس سے آگے جو ہے نا یہاں تک تو 2 ایسے ہو گئے کہ اس کا پروفائل ہو گیا اور پلس اس کے عزائم ہو گئے ابلیس کے۔ ہم ابلیس کو فوکس کیے ہوئے ہیں تو اس کے جو بایو ڈیٹا ہے، کریڈینشلز ہیں، ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس انتہا درجے پہ تھا یہ، اور پھر دوسرا اس کے اس عزائم کو، پھر اللہ کے جو ہے نا ڈیسائسو مومنٹ آ گیا، ٹرننگ پوائنٹ جہاں پہ آ گیا، پوائنٹ آف ریٹرن آ گیا، اور پھر اللہ نے جو اپنا عظیم فیصلہ جو ہے نا وہ اللہ نے صادر فرما دیا اور جو اللہ نے اس کو اعلان کر دیا۔ تو اب اس سے آگے کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں کریں گے کہ جب اللہ نے یہ اعلان کیا تو فرشتوں کا مکالمہ اور یہ جو بات ہے یہ انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں عرض کروں گا۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ جاتے جاتے ایک گزارش کہ اگر آپ کو ہماری گزارشات پسند آ رہی ہوں تو برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، اور جو ہے نا اگر چینل پہ آپ نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اور جو ہے نا بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیا کریں کہ تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا ان ٹائم آپ کے پاس آ جائے۔ تو اپنے اہل و عیال کا، اپنے آس پاس کے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں دنیا آخرت کی پریشانیوں سے، دنیا آخرت کی بلاؤں سے، آفات سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔